سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کی فضیلت بشرطے کہ طلوع فجر کا خطرہ نہ ہو۔ یہ دو روایات ہیں۔ ایک روایت میں سحری کھانے کی فضیلت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور دوسری روایت میں سحری تاخیر کے ساتھ کھانے کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اور بیان کی گئی ہے۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب دو فائدے ہیں سحری کھانے میں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس وقت سحری کے وقت سحری کرنا اور سحری کا کھانا کھانا، اس میں برکت ہے۔ اور نمبر دو کہ سارا دن جو آدمی سحری کھاتا ہے تو سحری کھانے سے سارا دن آدمی قوت و توانائی سے رہتا ہے۔ انسان کی قوت اور توانائی جو ہے سحری کی وجہ سے، سحری کھانے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ سحری تاخیر کے ساتھ کھانے میں فضیلت۔ حضرت انس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سحری کا کھانا کھایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کی۔ ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قیلا، پوچھا گیا کہ کم کان بینہما، سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، قدر 50 آیتن، 50 آیات پڑھنے کی بقدر وقفہ تھا۔ تو 50 آیات عموماً آدمی 10 یا 15 منٹ کے اندر پڑھ لیتا ہے۔ ایک تو سحری میں برکت ہے کھانے میں، اور نمبر دو سحری دیر سے کھانے میں فضیلت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 15 20 منٹ رہتے ہوں تو اس وقت سحری کھانے میں جو ہے فضیلت ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی اس روایت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دیر سے سحری تناول فرمایا کرتے تھے اور دیر سے سحری کیا کرتے تھے۔ تو سحری بھی کرنی ہے، لیکن طلوع فجر کا خطرہ نہ ہو تو دیر سے کرنی ہے۔ سحری کے بعد عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد بند کیا روزہ، اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد گھر میں ہی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سو گیا۔ بھائی یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اب وہ جو وقت ہوتا ہے سحری کا وقت، نماز کا وقت، نماز کے بعد کا وقت، صبح کا بابرکت وقت ہوتا ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ سحری کریں، دیر سے کریں۔ سحری کرنے کے بعد روزہ بند کریں، مسجد میں آ جائیں، وضو وغیرہ کر کے باجماعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی تھوڑی سی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد